اسرائیل نے دروز کمیونٹی کے دفاع اور تحفظ کے لیے شام کے وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹر اور شامی صدارتی محل کو زمیں بوس کر دیا۔ یہ دروز کمیونٹی کون ہیں، کہاں آباد ہیں اور اسرائیل کے لیے اتنا اہم کیوں ہیں؟ ان 3 باتوں سے یہ سارے کا سارا تنازع سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ دروز کمیونٹی مسلمانوں سے نکلے ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، لیکن اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کی پیدائش ہوئی 11ویں صدی میں، جب فاطمی خلافت آخری مراحل میں تھی، اور ان کا جو آخری خلیفہ تھا حاکم بامر اللہ۔ دروز کمیونٹی حاکم بامر اللہ کو خدائی کے اندر شریک مانتے ہیں، اور پھر جب حاکم بامر اللہ یہ اچانک غائب ہو گیا تو اس کے بعد یہ باقاعدہ ایک مذہب بن کر زمین کے اندر چلا ہے۔ ان کی کوئی خاص قسم کی کتاب تو نہیں ہے، ایک کتاب ہے وزڈم ٹیکس یا کتاب الحکمت کے نام سے۔ یہ صرف مذہبی علماء تک یا خاص قسم کے لوگوں تک اس کی رسائی ہے، عام لوگوں کو یہ پڑھنے نہیں دیتے۔ پوری دنیا کے لیے اس کو نشر کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو یہ دروز کمیونٹی اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ خدائی کے اندر حاکم بامر اللہ کو شریک مانتے ہیں، اور پھر اسلام کی بنیادی چیزوں کا بھی انکار کرتے ہیں، اس کا اقرار نہیں کرتے۔ اور یہ آباد ہیں 4 ملکوں کے اندر، لبنان کے اندر، شام کے اندر، اردن کے اندر اور اسرائیل کے اندر۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کروڑوں کے اندر ہیں، بلکہ لاکھوں کے اندر ہیں۔ 2-4 لاکھ لبنان کے اندر ہیں، 5-6 لاکھ شام کے اندر ہیں، اور 3-4 لاکھ اردن کے اندر، اور 6-7 لاکھ یہ دروز کمیونٹی کے افراد اسرائیل کے اندر رہتے ہیں۔ ان کو پھیلایا گیا ہے جان بوجھ کے، یہ اسرائیل کے وفادار کہلاتے ہیں۔ انہی کی وجہ سے اسرائیل ان 4 ملکوں کو جب چاہے جس طرح چاہے روند سکتا ہے۔ یہ دروز کمیونٹی کے 80% مرد اسرائیلی ڈیفنس فورس کا حصہ ہوتے ہیں۔ یہ واحد عرب اقلیتی کمیونٹی ہے جس کے اوپر لازم ہے کہ وہ فوجی خدمت کرے اور فوجی ٹریننگ حاصل کرے، اور یہ اسرائیل کے وفادار کہلاتے ہیں۔ 1948 میں جب اسرائیل نے فلسطینی سرزمین پر قبضہ کر کے ایک ریاست اسرائیل کا نام دیا، تو دنیا کے اندر یہ واحد گروہ تھا جس نے سب سے پہلے اسرائیل کے ساتھ الحاق کیا۔ پھر جب جنگ ہوئی تو اس نے اسرائیلی فوج کا ساتھ دیا، اور آج بھی اسرائیلی پارلیمنٹرین اور پولیس اہلکاروں اور فوج کے اندر اعلیٰ عہدوں پر یہ دروز کمیونٹی کے افراد موجود ہیں۔ یہ دروز کمیونٹی کے افراد رہتے لبنان میں ہیں، شام میں ہیں، اردن میں ہیں، لیکن وفاداریاں اسرائیل کے ساتھ ہیں، یہ اسرائیل کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو اسی لیے احمد شرع نے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دیا۔ جب سویدہ شہر کو فتح کیا تو پھر اسرائیل کی جو دفاعی قوت تھی وہ متاثر ہو رہی تھی، تو اس دفاعی قوت کو بچانے کے لیے اسرائیل نے شام پر اٹیک کر دیا۔ دروزیوں کی مثال اس مرغی کی طرح ہے جو کھانا تو ایک گھر سے کھاتی ہے لیکن انڈا دوسرے گھر میں جا کر دیتی ہے، رہتے شام کے اندر ہو اور وفاداریاں اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ جب کریک ڈاؤن ہوا تو اسرائیل کو تکلیف ہوئی، دفاعی قوت کو خطرہ ہوا، اور اسرائیل نے اپنی اس تکلیف کو مٹانے کے لیے، اس دفاعی قوت کو اور افراد کو بچانے کے لیے، غداروں کو بچانے کے لیے شام کے وزارت دفاع اور شامی صدارتی محل پر راکٹ فائر کر دیے۔ عجیب قانون ہے، یہ عجیب بدماش ہے، عجیب غنڈہ ہے، دنیا کے اندر کوئی اس کو لگام ڈالنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا۔